بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت عافیت سے ہوں گے۔ دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ شخص تھے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا۔ کچھ سالوں پہلے بہت بڑا سیلاب آیا تھا، سمندر کے قریب قبرستان تھا۔ ان میں سے بہت سے قبریں بہہ گئی اور زیادہ پانی کی وجہ سے قبریں ٹوٹ گئی اور اس پر مٹی ہٹ گئی۔ اس میں سے ایک لاش دکھنے لگی۔ پانی تو چلا گیا لیکن وہ لاش زمین کے اوپر آ گئی۔ سارے لوگ اس لاش کو دیکھ کر حیران پریشان ہو گئے اور دور دور سے لوگ اس لاش کو دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ سمندر کے قریب بہت سے دھوبی جو کپڑا دھو رہے تھے وہاں آ کر جمع ہو گئے۔ اس کی کیفیت انہوں نے یہ دیکھی کہ اس لاش کے پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا تھا اور وہ کیڑا تھوڑی دیر بعد ڈنک مارتا۔ جب ڈنک مارتا تو لاش ایک دم کانپ اٹھتی اور رنگ بدل جاتا لاش کا، اور کہیں دیر بعد لاش اصلی حالت پر آ جاتی۔ جب اصلی حالت پر آتی پھر اسے ڈنک مارتا۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے لوگ حیران پریشان ہو گئے۔ اس دوران ایک دھوبی کو اس لاش پر بہت رحم آتا ہے اور وہ دھوبی ایک پتھر اٹھا کر زور سے اس کیڑے کو مارتا ہے۔ وہ پتھر کیڑے کو تو نہیں لگا لیکن کیڑے کے پاس جا کر گرا تو ایک دم چٹ کر کیڑا اٹھا اور دھوبی کے پیشانی پر بیٹھ گیا اور اسے ڈنک مارا۔ اسے ڈنک مار کر پھر وہی اس لاش کے اوپر جا بیٹھا۔ ایک بزرگ شخص کہتے ہیں کہ وہ دھوبی چلایا۔ اس نے کہا، کچھ عجیب قسم کی آگ میرے اندر ہے۔ نہ میں کہہ سکوں گا کہ سانپ نے کاٹا، نہ کہہ سکوں گا کہ بچھو نے کاٹا، نہ یہ کہہ سکوں گا کہ آگ میں جل رہا ہوں۔ وہ کس قسم کی گرمی ہے، مگر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہزار رنگ کے بچھو پڑے ہوئے ہیں جو ڈنک مار رہے ہیں۔ خیر اس کے ہاتھ وغیرہ باندھ دیے گئے۔ وہ بزرگ سوچنے لگے، اب یہ لاش کا عذاب کیسے ہٹایا جائے۔ انہوں نے ایک ترکیب سوچی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کیڑا تو دنیاوی کیڑا جیسا تو نہیں ہے، یہ کوئی عذاب خداوندی ہے جو اس میت پر ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے میں اسے پتھر ماروں۔ میں نے اس میت کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ اس کے علاوہ کچھ قرآن شریف کی آیاتیں اور سورے جو مجھے یاد تھے جو میں پڑھنا شروع کیا۔ قرآن شریف کی آیتیں سن کر وہ کیڑا آہستہ آہستہ مرنے کی صورت میں پہنچ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کے بعد سب نے مل کر اس میت کو دفن کر دیا اور وہ دھوبی کہتا ہے کہ میں اپنے اندر جلن بتا نہیں سکتا اور 2 یا 3 دن زندہ رہا اور اس کے بعد وہ دھوبی مر گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والے بنائے۔ دیکھا پیارے ساتھیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی کے لیے ذخیرہ تیار رکھنا چاہیے تاکہ وہاں کی زندگی آرام سے گزرے۔ پیارے ساتھیوں، جب ہم سفر پر جاتے ہیں تو کتنی ساری تیاری کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔